بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ دعا سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ دعا بھی کوئی عبادت ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کو عبادت کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ ہمارے لیے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، صدقہ وغیرہ یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں، لیکن کیا اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے؟ اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے؟ تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعا تو اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ خوشی میں ہیں، آپ کسی سفر میں ہیں یا اکیلے ہیں، محفل میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے دل کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو میری شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ آپ خاموشی سے دعائیں کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ، اور آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کی عبادت ہے۔ یعنی یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن کر رہی ہے، کبھی خاموشی میں، کبھی الفاظ کے ساتھ، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، تو یہ ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ بھی ایک ذکر ہی ہے نا کہ یا اللہ میری مدد کریں، میں آپ کا بہترین طریقے سے ذکر کر سکوں، شکر کر سکوں اور بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو ذکر میں اور عبادت میں دعا بھی آ جاتی ہے۔ جیسے آپ اب ہر وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا، اور ہر دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن دعا ایسی چیز ہے جو آپ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں تو ہمیں کتنا کچھ مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ جی ہمارا یہ کام ٹھیک سے ہو جائے، ہم وہاں ٹائم سے پہنچ جائیں، آفس کے کام ٹھیک سے ہو جائیں، کتنے مسئلے ہوتے ہیں نا ہمارے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں نا۔ جیسے بچوں کو بھی دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، واش روم آنے جانے کی دعا، سفر کی دعا، پھر اسی طرح سے سونے کی دعا، سواری کی دعا، اٹھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، تو یہ ساری دعائیں ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دعائیں پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عبادت ہے اور بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ اب دعا کا جو معنی ہے قرآن میں اگر دیکھیں تو ڈیفرنٹ طریقوں سے آیا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں آتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو جو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان۔ تو یہاں یہ ورڈ آتا ہے وَلَا تَدْعُوا، اس میں اگر روٹ ورڈ آپ دیکھیں تو دال عین واو ہے دعا کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اب ڈیلی ہم سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اب دیکھیں دعا اور عبادت کا کتنا گہرا اثر ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ اب خود کا جائزہ لیں کہ کیا آپ صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں اور دعا کسی اور سے، مدد کسی اور سے مانگ رہے ہوں، سفارش کسی اور سے کر رہے ہوں؟ زبان سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو اپنی ریئل لائف میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً سوچنا ہے کہ میں نے تو اللہ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، آپ سے ہی مدد مانگتی ہوں، اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو اب دیکھیں وہاں پہ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے اللہ کو پکارا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا۔ لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جب ہر طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں کہ ہم نے اس سے مانگا، اس سے مدد لی، فلاں سے مدد لی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ہیلپ نہیں ملی، پھر جانماز بچھا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا عمل تھا نا کرنے والا، یہ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرنی تھی، تو ہم نے ایسا کیا ہی نہیں۔ تو کچھ بھی ہو جائے اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں، وہ سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود بھی دعا کریں۔ آپ دوسرا پہ ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں؟
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ خود نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے ان جیسا نہیں بننا۔ جب اللہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے تو دوسروں کے پاس کیوں جانا ہے پھر؟ جس طرف سے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں سے دعا کا کہہ دیں لیکن خود بھی دعا کریں۔ اب مجھے بہت سارے سسٹرز کہتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہماری یہ پرابلمز ہیں۔ میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گی، لیکن جس طرف سے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں نا، میں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے لیے نہیں تڑپ سکتی، میں آپ کی فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ جس ٹف سچویشن میں آپ ہیں، جو کنڈیشن آپ کی ہے، آپ زیادہ تڑپ کے زیادہ بہتر طریقے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جس طرف سے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو کبھی یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا۔ اللہ تو سننے کو تیار ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے بس۔ اور مانگنا کیسے آئے گا؟ جب ہمیں اللہ پہ پوری طرح سے ٹرسٹ ہوگا۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے پکارے مجھے۔ اب یہاں پہ کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا، کوئی حالت مینشن نہیں کی۔ آپ جب بھی اللہ کو پکاریں گے وہ سنے گا۔ آپ خوشی میں اللہ کو پکارتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو پکاریں۔ آپ نے ایک دفعہ اللہ کو پکارنے، اللہ نے آپ کی سن لینی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تڑپ ہونی چاہیے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ آسانی میں اللہ کو پکاریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تنگی میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور آسانی میں کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے آسانی میں، خوشی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت خوبصورت عبادت ہے، اس کو اپنی لائف میں لے کے آنا ہے۔ دعا تو عبادت ہے، ثنا ہے، پکار ہے، مدد ہے، اور دعا کو تو ہم نے کبھی اتنی گہرائی سے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے۔ جسٹ امیجن کیا پاور ہے دعا کے اندر، کیا لیول ہے اس کا اللہ کے آگے۔ اور دعا کرنے والے تو جب دعا کرتے ہیں تو ان کو اجر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے مانگا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگا کریں۔ جب بھی آپ دعا کریں تو یہ سوچنا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تو سمیع العلیم ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے تو دیکھیں۔ اور میں پھر کہوں گی کہ کائنڈلی لوگوں کے سامنے اپنے رونا بند کر دیں، کسی کو کچھ نہ بتایا کریں۔ جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں، جس بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، اللہ کے ساتھ شیئرنگ کریں، اللہ کو بتایا کریں کہ اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا، مجھے یہاں پین ہو رہا ہے۔ اللہ بڑی محبت سے سنتا ہے۔ اللہ سے رو کے دعائیں کیا کریں۔ وہ ساری باتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ باہر سے آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، اندر سے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب کتنے بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہوتا ہے، تفسیر کی ہوتی ہے، لیکن ان کا اللہ سے تعلق نہیں بنا ہوتا۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، کتنا ٹف ٹائم تھا ان کے لیے، اور انہوں نے بھی اللہ کو پکارا کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یقین تھا نا ان کے دل کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کتنا ٹف ٹائم تھا ان کو۔ تو بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ تو کسی بھی مشکل میں جتنا مرضی ٹف ٹائم ہے، آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی آپ دعا کریں، ذہن میں آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، اگر ماتھا ٹیکیں تو صرف اللہ کے آگے ٹیکیں۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔